بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 اکتوبر ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ بڑی خبر آئی ہے کے پی کے سے، عمران خان کا تگڑا کھلاڑی جو ہے وہ سینٹ الیکشن جیت گیا ہے۔ خرم ذیشان 91 ووٹ لے کر اور سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ یہ خرم ذیشان کی فتح نہیں ہے، یہ عمران خان کی فتح ہے۔ یہ صرف عمران خان کی فتح نہیں ہے، یہ عمران خان اور سہیل خان آفریدی کی فتح ہے۔ یہ صرف عمران خان اور سہیل آفریدی کی فتح نہیں ہے، یہ کے پی کے کی پوری تنظیم جو پی ٹی آئی کی ہے اور کے پی کے تمام ایم پی ایس کی فتح ہے۔ اور یہ صرف کے پی کے کی تنظیم اور ایم پی ایس کی نہیں، کے پی کے عوام کی فتح ہے کہ بہت کوشش کی گئی تحریک انصاف کے ایم پی ایس کو توڑنے کی، لیکن داد دینی چاہیے تحریک انصاف کے ایم پی ایس کو کہ انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کی آفرز کو جوتے کی نوک پر رکھا ہے اور عمران خان کے نامزد کردہ خرم ذیشان کو سینیٹر منتخب کروا دیا ہے۔ اس کے امپلیکیشنز کے اوپر تو ہم آئیں گے کہ کیا ہیں، اور یہاں پہ شروع میں اس چیز آپ کو عرض کر دوں کہ تحریک انصاف کے کل 92 ایم پی ایز ہیں کے پی کے اسمبلی میں، ان میں سے 91 ووٹ پڑے ہیں خرم ذیشان کو۔ اب ایک کا میں ابھی چیک کرنا چاہ رہا تھا مینا خان آفریدی صاحب سے، میری بات نہیں ہوئی، کال اٹینڈ نہیں کی انہوں نے، ظاہر بزی ہوں گے، تو کہ کیا 92 نے ووٹ کاسٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا کوئی ایک ممبر ان کا وہاں ووٹ دینے کے لیے نہیں آیا، پاکستان سے باہر ہے، یہ پوچھنا تھا، کیونکہ اس سے پہلے 90 ووٹ جو ہیں وہ لیے تھے انہوں نے، سہیل آفریدی نے۔ 2 ایم پی ایز ملک سے باہر تھے اور اس وقت بھی تحریک انصاف کا ایک بھی ایم پی اے نہیں ٹوٹا، اور اب بھی تحریک انصاف کا کوئی ایک بھی ایم پی اے نظر یہ آ رہا ہے نہیں ٹوٹا، اور کیونکہ ایک ووٹ جو ہے وہ مسترد ہوا ہے۔ کل 137 ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ ہوئے، اور اپوزیشن کے 53 ایم پی ایز ہیں جن میں سے صرف 45 ووٹ اپوزیشن کو پڑے ہیں۔ وہ اپوزیشن، وہ مولانا فضل الرحمان، وہ مسلم لیگ نون، وہ پیپلز پارٹی، جو سب مل کر اور تحریک انصاف کے ووٹ کم کرنا چاہتے تھے، ان اپوزیشن جماعتوں کے اپنے 8 ووٹ کم ہو گئے ہیں، یعنی ان کے لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آئے۔ تو یہ ہے ان اپوزیشن جماعتوں اور ان لوگوں کے منہ پہ تماچا جو تحریک انصاف کے ایم پی ایس توڑنا چاہتے تھے۔ ابھی جب میں یہ ریکارڈنگ کے لیے اٹھ کے آ رہا تھا تو فہیم اختر ملک صاحب اور رائے ثاقب کھرل صاحب، محمد عمران صاحب بات کر رہے تھے، اور یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی رپورٹر کے سامنے کوئی خبر ڈسکس کر دیتے ہیں تو وہ اس سے پہلے کہ آپ اپنے ولاگ میں کریں وہ اپنے ولاگ میں کر دیتا ہے۔ تو میں فہیم اختر ملک صاحب نے کہا کہ یہ جو 18-19 ماہ تک کے پی کے کی حکومت چلتی رہی نا، اور 1 سال سے عمران خان علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹانا چاہتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کو ڈرایا جاتا تھا کہ ہمارے 22 ایم پی ایز ایسے ہیں جنہوں نے کہیں اور بین حلفی دیے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ نہیں، ہماری حکومت گر جائے گی۔ تو فہیم اختر ملک صاحب نے یہ کہا، اور یہ خبر بھی فہیم اختر ملک صاحب کی تھی پہلے، تو انہوں نے کہا کہ 2 مواقع پہ یہ بات 2 بار غلط ثابت ہو چکی ہے۔ ایک سہیل آفریدی کے الیکشن کے موقع پہ کہ ایک بھی ایم پی اے تحریک انصاف کا نہیں ٹوٹا، اور دوسرا یہ جو آج ہوا ہے، یہ سہیل آفریدی کا پہلا بڑا امتحان تھا، اور پہلے بڑے امتحان میں سہیل آفریدی سرخرو ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز، اس پہ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ میں اس ویڈیو میں بھی کہوں گا، اگلی ویڈیو میں بھی کہوں گا، اس سے اگلی ویڈیو میں بھی کہوں گا، آج بھی جو میں ویڈیوز کروں گا ان میں بھی شروع یہیں سے کروں گا، اور اگلی ویڈیوز میں بھی یہیں سے بات شروع کروں گا۔ 1 نومبر پرسوں کا دن بہت اہم ہے۔ تحریک انصاف صرف آج اور کل کے دن پورا زور لگا کر، پوری مہم چلا کر، اور تحریک انصاف 1 نومبر کو ایک بڑی فتح حاصل کر سکتی ہے۔ 1 نومبر کو پاکستان بھر کی بار کونسلز کے الیکشن ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان بار کونسلز کے الیکشن کی امپورٹنس یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف پنجاب بار کونسل کا الیکشن جیت جاتی ہے تو ایک نوٹیفیکیشن کے اوپر پورے پنجاب کی عدالتوں میں بائیکاٹ ہو سکتا ہے، ہڑتال ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی پورے پاکستان میں پیک پر ہے، اور اس وقت وکلا میں بھی عمران خان اتنے ہی پاپولر ہیں جتنے عام لوگوں میں پاپولر ہیں۔ مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے کہ آئی ایل ایف اور حامد خان صاحب کے درمیان ایک اختلاف ہے۔ انصار حسین پنجوتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ حامد خان صاحب نے الگ سے ایک لسٹ دے دیا ہے، انصار حسین پنجوتا صاحب نے الگ لسٹ دے دی ہے۔ عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہا تھا اور بیرسٹر علی ظفر صاحب کو، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کوشش کی کہ حامد خان صاحب سے بات کریں۔ پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائیوں، ضد اور انا اور تکبر اور ان کے اپنے مفادات کی بھینٹ چڑھ جائے گا یہ الیکشن، لیکن پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس وقت بہت مہم چلائے ہوئے ہے، اور کل میری جو اطلاع ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے کل پورا دن اس کے اوپر کمپین کرے گا کہ ہمارے یہی امیدوار ہیں، اور اس کے لیے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے، آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا اوورسیز پاکستانیوں پہ بھی بہت انفلوئنس ہے۔ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ٹویٹس دیکھے ہوں گے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جو انفلوئنشل لوگ ہیں انہوں نے ٹویٹس کر کے اور اوورسیز پاکستانیوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ 1 نومبر کے الیکشن کے لیے آپ جس وکیل کو جانتے ہیں
اس کو کال کر کے یہ کہیں کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ گروپ کے لوگوں کو ووٹ نہیں دینا. انڈیپینڈنٹ گروپ اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون کا گروپ ہے, جو ویسے تو جس کو آسمہ جہانگیر گروپ کہا جاتا ہے, لیکن وہ آسمہ جہانگیر گروپ نہیں ہے, وہ اب انڈیپینڈنٹ گروپ ہے اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون کا گروپ. اور تحریک انصاف کا سوشل میڈیا یہ کمپین چلا رہا ہے لوگوں کو اور وکیلوں کو, وہ ایسے کلپس بنا رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کلپس ہمارے جو ویڈیو پیغامات ہیں, ہماری جو پوسٹیں ہیں, جو گرافکس ہیں, یہ وکلا کو بھیجیں. اور اس میں وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں وکیلوں کو کہ کیا آپ سانحہ 26 نومبر کی حمایت کرنے والوں کو, کیا آپ سانحہ مرید کی حمایت کرنے والوں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, کیا آپ 8 فروری کے الیکشن چوری کروانے والوں کو اور ان کو سپورٹ کرنے والوں کو آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں, آپ 26 یعنی ترمیم کروانے والوں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس وقت بہت مؤثر کمپین کر رہا ہے اور وہ ایسے ویڈیو پیغامات سامنے لا رہے ہیں جو لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کم از کم ایک وکیل کو یہ ویڈیو بھیج دیں اور اس وکیل کو کہیں کہ اپنی ذات کا مت سوچو, اپنے مفاد کا مت سوچو کہ تمہیں کوئی پلاٹ مل جائے گا, تمہارے پیسے بڑھ جائیں گے اس پلاٹ کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو مت آپ وہ کریں, آپ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھیں کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے, آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے کیا بہتر ہے, پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے. تو آپ انڈیپینڈنٹ گروپ کو بالکل ووٹ نہ کیجیے. یہ کمپین چلائی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے. اگر تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ اوورسیز پاکستانی وکلا کو اپروچ کریں, دیکھیں ہر ایک کے وکیل جاننے والے ہوتے ہیں. اب ہم کیونکہ رپورٹر ہیں, ہمارے زیادہ, میرے کوئی 150 وکیل جاننے والے ہوں گے, لیکن ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایک وکیل جاننے والا ہوتا ہے. اور جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا چاہ رہا ہے جس طرح سے کمپین چلانا, اگر کل کا پورا دن ان کی یہ کمپین 50% بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور 25 سے 30 ہزار وکیلوں تک بھی سوشل میڈیا کا یہ پیغام پہنچ جاتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ گروپ کو مت سپورٹ کیجئے, ان کے امیدواروں کو مت ووٹ دیجئے. کیونکہ دیکھیں انڈیپینڈنٹ گروپ سے مجھے وکیل نے کال کر کے لاہور سے کہا, اس نے کہا کہ ان سے بڑے منافق گروپ کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ سانحہ مرید کے اوپر یہ وہ گروپ ہے جو پنجاب حکومت کو بھی سپورٹ کرتا ہے, جو وفاقی حکومت کو بھی سپورٹ کرتا ہے, جو اس نظام کو بھی سپورٹ کرتا ہے, جو ہر اس ملک کے اندر ہونے والے ظلم کو سپورٹ کرتا ہے, انسانی حقوق کی ہر پامالی کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن انڈیپینڈنٹ گروپ کے لوگ جو ہے وہ مامے چاچے بنے ہوئے ہیں سانحہ مرید کے کہ ہم سانحہ مرید کے خلاف ہیں. حالانکہ اس وکیل نے مجھے کہا کہ اگر انڈیپینڈنٹ گروپ چاہے تو اسی دن جسٹس عالیہ نیلم 5 رکنی بینچ بٹھا سکتی تھی, سانحہ مرید کے اوپر انکوائری شروع کر سکتی تھی, سب کچھ کر سکتی تھیں, کارروائی شروع کر سکتی تھیں, بہت کچھ کر سکتی تھیں. لیکن انہوں نے کہا کہ جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے, جو اعظم نذیر تارڑ اور جو احسن بھون کا گروپ ہے, یہ پریکٹیکلی اندرون خانہ اس حکومت, اس نظام کو سپورٹ کرتے ہیں. 26 یعنی ترمیم کو سپورٹ کی, آگے 27 یعنی ترمیم کو بھی سپورٹ کریں گے. لیکن اس وقت وقتی طور پہ ووٹ لینے کے لیے سانحہ مرید کے خلاف بات کر رہے ہیں, زبانی کلامی. پریکٹیکلی انہوں نے کہا یہ چاہیں تو عدالتیں کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں, کیونکہ اس وقت عدالتیں دیکھیں وکلا تحریک کو اگر کسی دو لوگوں نے اگر روکا ہے تو وہ ایک اعظم نذیر تارڑ ہے اور ایک احسن بھون ہے. انہوں نے پیسے کے ذریعے مراد دے کر, وکیلوں کے ضمیر خرید کر, ان کے پلاٹوں کا ڈی ایچ اے کے ساتھ معاہدہ کروا کے, پلاٹوں کی قیمتیں بڑھوا کر, کوئی ان کے مختلف چیمبرز کے جج لگوا کر, مختلف وکیلوں کو oblige کروا کر, مطلب بہت ساری چیزیں کروا کے انہوں نے وکیلوں کے ضمیر خریدے ہیں. انہوں نے جسٹس جمال خان مندوخیل کے ساتھ مل کے 500 نیا وکیل سپریم کورٹ کا بنوایا, جنہوں نے سپریم کورٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈال کر اور ان کے گروپ کے بندے کو جتوایا. اور یہ جو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ امیدوار تھا اس کو ہرایا. لیکن اس میں پی ٹی آئی کا اپنا بھی بڑا کردار تھا. پی ٹی آئی نے اس وقت بھی اتنی مؤثر کمپین نہیں کی, گو کہ اب بہت سے نام ہیں, میں سب کے نام نہیں لے سکتا, جیسے حیدر مجید صاحب ہیں جنہوں نے بڑی قربانی دی, اور حسان نیازی کے بڑے قریبی دوست ہیں. اس وقت وہ زبردست طریقے سے مہم چلائے ہوئے حیدر مجید. اب میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو اس وقت کمپین شروع کر چکا ہے, کل اگر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے پورا دن اس کمپین کو چلا لیا, یعنی آج رات سے لے کے اگلے 24 گھنٹے تک پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے اس کمپین کو مؤثر انداز میں آگے بڑھا لیا, تو اس بات کا یقین رکھیے کہ بہت سی سیٹیں تحریک انصاف جیت جائے گی. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر 24 گھنٹے انہوں نے بہت مؤثر انداز سے کمپین چلا لی, اور ابھی بھی ٹائم ہے کہ انتظار پنجوتا صاحب اور حامد خان صاحب, یا تو یہ ہے کہ حامد خان صاحب اور انتظار پنجوتا صاحب جن امیدواروں کے اوپر اختلاف ان کا, اس میں سے وہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں. نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ہے وہ جو بھی انتظار پنجوتا صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امیدوار میرٹ پر تھے اور وہ ان کی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ان کی بہت اچھی کمپین کر دیتا ہے, تو ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جو بار کونسل کا الیکشن ہوتا ہے نا, یہ 5 سال تک امیدوار جو ہے وہ کمپین چلاتے ہیں, لیکن
سوشل میڈیا بہت پاورفل ہے، اور اس وقت جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے وہ بہت بیانیے میں بہت کمزور ہے. کیوں؟ وہ 9 مئی کا معاملہ ہو، 8 فروری کا وہ ملک کے ساتھ سانحہ تھا. 8 فروری جب عوام کے ووٹوں کو روندا گیا اور ان لوگوں کو اقتدار دیا گیا جو اقتدار جن کو عوام نے مسترد کیا تھا، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ 8 فروری کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور اس 8 فروری کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ اس 8 فروری کو اعظم نذیر تارڑ کا گروپ سپورٹ کرتا ہے. اس 8 فروری کا آج تک کس نے احتساب نہیں ہونے دیا؟ وہ آئینی بینچ اور جسٹس جائیہ خان ہیں. اور ان کو کس طرح سے لایا گیا؟ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے لایا گیا. وکلا تحریک کون نہیں چلنے دیتا؟ یہ نہیں چلنے دیتے. جو عدالتوں کے اندر 2 نمبر جج آئے ہیں وہ کون لائے؟ وہ اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون وغیرہ لائے ہیں. وہ یہ نظام لایا ہے، آئینی بینچ کو یہ لائے ہیں، جسٹس جائیہ خان آفریدی کو یہ لائے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج ملک کے اندر جو آپ کو بے روزگاری، تباہی، بربادی جو کچھ نظر آتا ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ کا بھی کردار ہے، اس میں اس سسٹم کا بھی کردار ہے، اس میں نواز شریف کا بھی کردار ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان نے جو 26 آئینی ترمیم کو ووٹ دیا اس کا بھی کردار ہے، اعظم نذیر تارڑ کا بھی کردار ہے، احسن بھون کا بھی کردار ہے. اور احسن بھون تو بھی سے کہہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آنی چاہیے. تو جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اگر آج رات سے لے کے کل رات تک مؤثر مہم چلا لیتا ہے تو 1 نومبر کو اپ سیٹ ہو جائے گا بہت بڑا. اور اگر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ممبر بار کونسلز جیت جاتے ہیں تو پھر اگر ایک خاص طور پہ پنجاب کی بار پی ٹی آئی کے ہاتھ آ جاتی ہے تو پھر 27ویں آئینی ترمیم مشکل ہو جائے گی. پھر عدلیہ کو ٹکر دیں گے وکلا تنظیمیں، پھر یہ سامنے کھڑے ہوں گے، پھر وکلا تحریک بھی چل سکتی ہے. تو اتنا اہم ہے 1 نومبر کا دن. باقی جہاں تک بات ہے، دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بہت جارحانہ ٹیم جو ہے وہ سامنے لے آئے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ سہیل آفریدی آ گئے، ان کا لب و لہجہ، ان کی بات آپ سن سکتے ہیں. اور آپ جو ہے وہ اس کے بعد محمود خان چکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر انہوں نے کہا قومی اسمبلی میں، سینٹ میں علامہ راج ناصر عباس صاحب کو کاغذی کارروائی پوری ہو گئی ہے لیکن ان کو ابھی تک اپوزیشن لیڈرز نہیں بنایا جا رہا دونوں کو. اس پہ میں ابھی مختار ملک صاحب سے بھی پوچھوں گا، میں ان سے پوچھ نہیں سکا کہ اس کے لیے پی ٹی آئی کے پاس جو ریمیڈیز ہیں، جو فورمز ہیں، کیا پی ٹی آئی ان پہ گئی ہے یا نہیں گئی، یہ دیکھنا ہوگا. اور اب چوتھا کھلاڑی عمران خان اپنا لے آئے ہیں اور وہ لے آئے ہیں خرم ذیشان کو. خرم ذیشان بہت ہی ہارڈ لائنر ہیں، بہت ہی ہارڈ لائنر ہیں، بہت ہی ہارڈ لائنر ہیں اور بہت عمران خان کے سنسیئر جو ہے وہ کھلاڑی ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سازشیں شروع ہو گئی ہیں سہیل آفریدی کے خلاف اور محمود خان چکزئی صاحب کے خلاف. سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے بتایا گیا کہ ایک الیکشن کمیشن میں درخواست دائر ہو گئی ہے. فتح اللہ برکی یہ ایک وکیل ہیں اور بہت عمران خان کے جانثار ہیں، ہر محاذ پہ آپ کو فرنٹ فٹ پہ نظر آتے ہیں. فتح اللہ برکی جو ہیں انہوں نے کل الیکشن کمیشن گئے اور انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا. اور یہاں پہ میں ایک اور آپ کو بتانا چاہوں کہ جب سے سہیل آفریدی آئے ہیں تو یار محمد نیازی جو ڈیجیٹل میڈیا کو دیکھتے ہیں، جن کا سہیل آفریدی نے کہا کہ یہ میرے ڈیجیٹل میڈیا کے یہی ہیں، میرے جو دیکھیں گے میرے ڈیجیٹل میڈیا کو، یار محمد نیازی بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، بہت زیادہ. یعنی اب ہمیں ہر لمحے کی ایکٹیویٹیز جو ہیں سہیل آفریدی کی، ان کے جو اقدامات ہیں، جو کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے سے چیزیں ہیں، وہ مسلسل آ رہی ہیں یار محمد نیازی صاحب کی طرف سے، جو کہ بہت دھیمے پڑ گئے تھے خود، یا ان کو بیک فٹ پہ لے گئے تھے علی امین گنڈا پور صاحب، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ تو بیرسٹر سیف صاحب تھے جو پی ٹی آئی کا فیس نہیں تھے، اور بھی جو میڈیا کے حوالے سے ان کی ٹیم تھی ان کا پی ٹی آئی کے نظریے سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو اب یہ یار محمد نیازی آ گئے ہیں، پی ٹی آئی کا پورا سوشل میڈیا بھی سپورٹ کر رہا ہے تو وہ بھیج رہے ہیں. تو فتح اللہ یہ بھی انہوں نے ویڈیو بھیجی ہوئی تھی فتح اللہ برکی کی، تو انہوں نے کل بتایا کہ الیکشن کمیشن وہ گئے ہیں، سہیل آفریدی کے خلاف کوئی درخواست وہاں پہ موجود نہیں تھی، اور جس بندے کے نام کی تھی کہ اس نے درخواست وصول کیا اس نام کا کوئی الیکشن کمیشن کا ملازم ہی نہیں ہے. صبغت اللہ شاہ جو ہیں، جو وکیل جن کا، ان کے حوالے سے بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسی کوئی درخواست دائر نہیں کی اور یہ فیک تھی، یہ بے بنیاد تھی. اس سے پہلے تحریک تحفظ یعنی پاکستان ہتھیانے کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک درخواست گئی تھی جس پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وغیرہ گئے تھے، تو پتہ چلا کہ درخواست گزاروں نے کہا ہم نے تو درخواست دی نہیں ہے. اور پھر ممبر جو پنجاب ہیں الیکشن کمیشن کے، انہوں نے کہا کہ اس پہ فرینزک ہونا چاہیے کہ یہ درخواست کیسے ہمارے پاس آئی اگر انہوں نے نہیں دی. لیکن ممبر بلوچستان نے پھر ریسکیو کیا اور بچایا جو 2 نمبر لوگ تھے ان کو. اسی طرح سے کل کا آپ کو ایک اور آپ نے خطاب دیکھا ہوگا سہیل آفریدی صاحب کا، یہ ان سے نا ذرا آپ کو پلس پتہ چلتی ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، کیونکہ مجھے تو ٹکراؤ اور تصادم کی طرف چیزیں واضح طور پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. سہیل آفریدی نے کل کہا جا کے وکلا کو، انہوں نے کہا کہ میں آپ سب کا وزیر اعلیٰ ہوں، میں منتخب ہو کر آیا ہوں، میں لایا نہیں گیا. اور انہوں نے کہا میں تمام قانونی راستے عمران خان سے ملاقات کے لیے اپنا چکا ہوں. آج 5ویں بار وہ اڈیالہ کے باہر موجود ہیں جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ابھی تک تو ان کی ملاقات نہیں ہوئی. جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ 3 ججز نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز نے حکم دیا کہ مجھے عمران خان سے ملوایا جائے، لیکن ان کے حکم کو ایک حوالدار نے جوتے کی نوک پر رکھ دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز، اور دیکھیں جسٹس ڈوگر اور 2 اور جج تھے. دیکھیں
ایسا نہیں ہے کہ ایک حوالدار جو کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی کہ اس نے جوتے کی نوک پہ رکھا اور ان کے آرڈر کو نہیں مانا، ایسا نہیں ہے. یہ ججز جان بوجھ کے ایسے آرڈر کرتے ہیں کہ ان کے آرڈرز کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے، ورنہ کنٹیمپٹ ابھی دائر ہوگی نا، لگا لینا جسٹس ڈوگر، نہیں لگائے گا جسٹس ڈوگر، کنٹیمپٹ اپلیکیشن لگائے گا بھی تو آئیں بائیں. یہ جو کچھ عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بال رضا ہو رہا ہے، بال جبر نہیں ہو رہا. عدلیہ اپنے ساتھ جو کچھ کروا رہی ہے یہ اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے، اپنی خوشنودی سے، اپنی خوشی سے کروا رہی ہے اپنے ساتھ، کوئی زبردستی ان کے ساتھ نہیں ہو رہا. جسٹس یحییٰ خان کی عدالتیں ہوں، جسٹس امیر الدین کا بینچ ہو، جسٹس ڈوگر ہو، جسٹس علی نیلم ہو، پورے ملک کی عدالتیں ہوں. کل آپ نے دیکھا ہادی علی چٹھا کے ساتھ کیا ہوا، ہادی علی چٹھا کو جس طرح سے اریسٹ کیا گیا، یہ افضل مجوکا نے جس طرح سے اریسٹ کروایا، یہ سب بال رضا ہو رہا ہے عدالتوں کے ساتھ، کوئی بل جبر نہیں ہو رہا. اور پھر سہیل آفریدی نے یہ بھی بڑی اچھی بات کی، وکیلوں کو کہا کہ اگر کوئی قانون آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری صوبائی اسمبلی کو بنانا چاہیے کے پی کے لوگوں کے لیے، آپ مجھے بتائیں گے، میری ذمہ داری میں وہ قانون بنواؤں گا، آپ نے مجھے بتانا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو مجھے نہیں ملنے دیا جاتا نا عمران خان سے، یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، یہ عدلیہ کی بے بسی ہے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتا دینا، یا تو ہمیں بتا دیں کہ اب آئین شائن ختم ہو گیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اب طاقت کے اوپر فیصلے ہوں گے تو ہم پھر طاقت کے ساتھ فیصلے کر لیتے ہیں. سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں ہمیں بتا تو دیں نا کہ اب ڈنڈے کے زور پہ فیصلے ہوں گے، اب بندوق کے ساتھ فیصلے ہوں گے، ہمیں بتا دیں تو ہم اس کے مطابق فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے کدھر جانا ہے. پھر سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ ججز بے توقیر ہو چکے ہیں، ایک حوالدار سب ججز پر بھاری ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی خاموش ہے کہ میرا گھر تو محفوظ ہے، ساتھ والے کا گھر جل رہا ہے، تو وہ بیوقوفی کر رہا ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے. اس آگ میں سب جھلسیں گے، کسی کا گھر محفوظ نہیں رہے گا. انہوں نے کہا ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا، وقار سیٹھ صاحب جان سے چلے گئے. انہوں نے کہا عمران ریاض صاحب کو اغوا کیا گیا، صابر شاکر صاحب پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، محیط پیرزادہ صاحب کو پاکستان چھوڑنا پڑا. انہوں نے کہا سب کی باری آئے گی، محفوظ کوئی نہیں رہے گا. اور انہوں نے کہا کہ کسی کے چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. اور انہوں نے کہا ہم نے بندوق کا مقابلہ بندوق سے نہیں کرنا. ابھی تک سہیل آفریدی جو ہے نا وہ امن کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ججز اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان کے لوگ ان ججز کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ یہ میں بتا چکا ہوں کہ وکلا میں گائیڈ کریں. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے قانون بنانے ہوں گے کہ بندوق کے زور پہ جو لوگ آئین کو روند رہے ہیں، ہمیں ان کا راستہ قانون کے ذریعے روکنا ہوگا، ہم ایسے قوانین بنائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ وکلا کو کہا کہ امن و امان میں میرا ساتھ دیں. کولیٹرل ڈیمیج جو ہے انہوں نے کہا کہ جو بے گناہوں کی جانیں جا رہی سویلینس کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور ہم ایسا قانون لا رہے ہیں جس میں یا تو سیکورٹی فورسز جو ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ کسی شہری کی جان نہیں لیں گے، اور اگر کسی کی جان لیں گے تو پھر جو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم ان کے خلاف قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کریں گے. تو ابھی جو ہے وہ انشاءاللہ جو اڈیالہ کے باہر سے جو انفارمیشن ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے تھوڑی دیر بعد. لیکن یہ بہرحال امپورٹنٹ ہے جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا کہ خرم ذیشان عمران خان کے کھلاڑی، عمران خان کے دبنگ کھلاڑی. میں دیکھ رہا تھا ہمارے دوست عثمان چودھری نے ایک تصویر ٹویٹ کی ہوئی تھی جس میں شفیع جان اور خرم ذیشان کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں. خرم ذیشان بھی بہت ہارڈ لائنر ہیں، اور شفیع جان جو ایم پی ہیں اور وہ بھی عمران خان کے بڑے جارحانہ کھلاڑی ہیں اور بڑے سنسیئر کھلاڑی ہیں. اور ہو سکتا ہے ان کو بھی کوئی کابینہ میں ذمہ داری دی جائے، نہ بھی دی گئی تو بھی وہ سنسیئرٹی کے ساتھ چلتے رہیں گے. جو شفیع اللہ جان ہیں وہ عمران خان کے بہت سنسیئر کھلاڑی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.